جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ شخص خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ شیر خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس کے بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے اور بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم کہ اللہ نے کائنات میں محمد آل محمد سے افضل کوئی مخلوق پیدا کی ہی نہیں۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ امام محمد باقر نے فرمایا، جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیری واپسی قریب ہے، سامان تیار کر۔ جس طرح موتی کے لیے صدف، جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے پردہ حجاب ضروری ہے۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کرو کیونکہ وہ شیطان کی جائے پناہ ہے، شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ بے نمازی کو قرض نہ دو کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ امام حسین نے فرمایا، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال بھی نہیں کیا اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ بے شک نماز بھی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ زندگی کی ہر ٹھوکر یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ میرے تیرے سوا کوئی نہیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ میں نے زندگی سے پوچھا، اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر جواب دیا، یہ تو دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ پاس رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتی ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت نہیں آئے گا۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف جاننے والوں کو سلام کرے گا۔
سوال ایک ہندو نے حضرت علی سے سوال کیا، ہندو مردے جلاتے ہیں، سچے مسلمان مردے دفناتے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس کو پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ اللہ کے کام ہے، مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ چومنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے، اور ایک پتھر کو وہاں رکھا جو چوما جاتا تھا۔ آج کا مسلمان ایک مٹر کے دانے کو سنبھال کر رکھتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، مگر نہ جانے کتنے ایسے دلوں کو توڑ دیتا ہے جس میں اللہ خود رہتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، تب اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ صحیح، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ سکرات سے پوچھا گیا، موت سے بھی سخت تر کوئی چیز ہے؟ جواب دیا، زندگی، کیونکہ ہر قسم کے رنج اور مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور موت ان سے نجات دلاتی ہے۔ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش رکھی ہے، لیکن کامیابی صرف وہی دیتا ہے۔ ٹھکرا دے اگر کوئی، ذلت سے سمندر دے دے، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بنتے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں چھاپ دیتی ہے۔ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق دے دیتا ہے، بے شک وہی رزق دینے والا ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوششیں کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر سادہ یا پرانا کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیبند لگی قمیض پہننے والے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر کی عزت کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان حضرت عمر کے خوف سے ڈرتا ہے۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا، اسے نرم رکھو۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے
पानी पर पानी लिखना। रसूल खुदा ने फरमाया, अपनी बेटियों को हरगिज़ नाराज न करो, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार है। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, एक पत्थर को जहन्नम के किनारे से फेंका गया और 70 साल तक उसमें गिरता रहा, मगर उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वजू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वजू के हर चक्रे पर एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को और सबको बताने वाले को क़यामत तक मिलता रहेगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ आसमान वालों को ऐसा दिखाई देता है जैसा कि ज़मीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदके से माल कम नहीं होता, माफ करने से इज्जत बढ़ती है, और जो कोई अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता करता है। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं, ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान, नरम दिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन खूबियों से नवाज दे, आमीन। जितना तुम में सब्र होगा उतना ज़्यादा तुम्हारी दुआ में असर होगा। आपकी 1000 मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद भी अगर जाने वाला जाना चाहे तो उसे सबसे कीमती तोहफा जो आप दे सकते हैं वो है रास्ता। हजरत उमर ने फरमाया, अच्छे लोगों को आजमाने की कोशिश ना करें। उनकी मिसाल उस हीरे की जैसे होती है जो ठोकर लगने से बहुत दूर चले जाते हैं।